اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا دوستو ٹاپک بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دو انصاف کے متعلق ہے کہ ہم سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، جو بھی رسم و روایات تھے، اس میں انصاف کو کتنا پسند کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ہمارا کیا حال ہے، ہم انصاف کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کامتی تھی۔ حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کا حسین مرکز تھی۔ اس دور میں ایک انجینئر کو بلا کر نقشہ دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئی۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک اچھی عبادت گاہ تھی۔ انجینئر بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ ایک اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی، کیونکہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور بادشاہ کے دل نے اس مسجد کا نقشہ بنایا تھا، تو انجینئر کو اس خمیازے کی سزا بھگتنی پڑی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوچا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا بادشاہ کا بھی ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے انجینئر کو بہت سارا ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیری ہے کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اس وقت کے قاضی بھی کتنے دلیر تھے۔ انہوں نے ایک بادشاہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اور آج کے دور میں ہمارے آگے کوئی ایک طاقتور بندہ کھڑا ہو اور ہم تھوڑے سے کمزور ہوں تو ہم انصاف کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ سب سے بڑی اور طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنا حق کیوں نہیں لیتے کسی سے؟ ہم اپنے انصاف کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آج اس دنیا میں ہم اتنے خود غرض بن چکے ہیں کہ ہم دوسروں کا حق چھینتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنا حق ہمارا جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ تو کبھی یہ اس چیز کو سمجھنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے؟ کبھی اپنے اندر خود کو دیکھا کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں آج، جو ہمارے پاس ہے، وہ کسی کا حق تو نہیں؟ اور کیا ہم اپنے حق پہ کھڑے ہیں؟ گھر میں خواتین ہوتی ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق پہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی لڑکی کا شوہر اسے مارتا ہے تو وہ اس کے لیے احتجاج کرتی ہے کہ یہ مجھے مارتا ہے، تو اسے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنا گھر بسانا ہے۔ وہ گھر تو بسا لیتی ہے، لیکن جو اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ وہ حق اسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کی وجہ سے، اپنا گھر بسانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے۔ تو دوستو، کوشش کیا کریں کہ آپ انصاف پر چلا کریں، اپنے حق کے لیے لڑیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے آگے طاقتور نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، اور جب آپ کسی چیز کے حق پر ہوتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے لیے راستے
منور کرتا جاتا ہے، آپ کے لیے راستے وسیع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنے منزل تک خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ میری اس بات پر عمل کریں گے۔ ملوں گی آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔